ہمارے علماء احناف فرماتے ہیں کہ میت کے ترکے کے ساتھ 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تجہیز و تکفین بلا تبذیر ولا تفتیر۔ نمبر 2 دیون کا ادا کرنا، قرضوں کا ادا کرنا۔ تیسرے نمبر پر وصیتوں کو نافذ کرنا، اور چوتھے نمبر پر جو باقی مال بچ جائے وہ ورثاء میں تقسیم کرنا۔ پھر ہم نے وہ ورثاء کون ہیں، کتنے ہیں، کل ہم نے وہ بیان کیے تھے، آج دوبارہ ذرا سن لیجئے۔ پہلے نمبر پر ہیں ذوی الفروض۔ ذوی الفروض کون ہوتے ہیں؟ جن کے حصے شریعت نے متعین کیے ہیں، قرآن پاک میں اسے کے حصے متعین ہیں۔ ذوی الفروض کتنے ہیں؟ ٹوٹل 12 ہیں، ان میں سے 4 مرد ہیں اور 8 عورتیں ہیں۔ 4 مرد کون سے ہیں؟ جد صحیح، باپ، شوہر، اخیافی بھائی۔ 8 عورتیں ہیں، جدہ صحیحہ جس میں دادی بھی آتی ہیں، نانی بھی آتی ہیں، ماں، بیوی، اخیافی بہن، اللاتی بہن، حقیقی بہن، بیٹی، پوتی۔ تو یہ کتنے ہو گئی؟ 8۔ تو 4 مرد ہو گئے اور 8 عورتیں۔ اب پہلے ہم ترکہ کیا کریں گے؟ ان ذوی الفروض میں تقسیم کریں گے۔ اب اگر ذوی الفروض سے ترکہ بچ جائے تو پھر کیا ہوں گے؟ عصبات۔ عصبات کی 2 قسمیں ہیں، عصبات نسبیہ، عصبات سببیہ۔ عصبات سببیہ کون ہوتے ہیں؟ جو ذوی الفروض سے بچا ہوا ترکہ لے لے، یا ذوی الفروض کے غیر موجودگی میں سارا ترکہ لے لے۔ پھر عصبات کی 3 قسمیں ہیں، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ۔ اب دوسرے نمبر پر ترکہ کیا کریں گے؟ ہم عصبہ نسبیہ میں تقسیم کریں گے۔ اب اگر عصبات نسبیہ نہیں ہیں تو پھر عصبہ سببیہ میں، عصبہ ایک ہیں نسبیہ، ایک ہیں سببیہ۔ نسبیہ جس کے ساتھ ولادت کا رشتہ ہو، اور سببیہ جس کے ساتھ عتاق کا رشتہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نے دوسرے کو آزاد کر دیا، اب جو آزاد کیا ہے وہ اگر مر گیا تو اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کا ترکہ کس کو ملے گا؟ اس آزاد کرنے والے کو۔ سمجھ آ گیا؟ اب اگر وہ بھی نہیں ہے عصبہ سببیہ، تو عصبہ سببیہ کے جو عصبہ نسبیہ ہیں، یعنی بیٹا ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، ان میں کیا ہوگا؟ یہ ترکہ تقسیم ہوگا۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر دوبارہ کیا ہوگا؟ یعنی رد ہوگا۔ کس کے اوپر؟ ذوی الفروض نسبیہ پر۔ ذوی الفروض نسبیہ میں 10 بندے آتے ہیں، 2 بندے نہیں آتے، یعنی شوہر اور بیوی، کیونکہ وہ عصبیہ نسبیہ نہیں ہیں، بلکہ ذوی الفروض نسبیہ نہیں بلکہ کیا ہیں؟ سببیہ ہیں، کیونکہ وہ زوجیت کی وجہ سے یہ رشتہ قائم ہے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ پھر اگر یہ بھی نہیں ہے تو کون آئیں گے؟ ذوی الارحام۔ ذوی الارحام جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہو یا ماں کی طرف سے رشتہ دار۔ اب اگر ذوی الارحام بھی نہیں ہے تو مولا الموالات۔ مولا الموالات ایک معاہدہ ہے، ایک عقد ہے جو ایک بندہ دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے اگر میں کوئی جنایت کرتا ہوں تو اس کی دیت وغیرہ تو ادا کرے گا، اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب اگر ان میں سے ایک مر جائے تو اس کا ترکہ کیا ہوگا؟ دوسرے کو ملے گا جب اس کے کوئی وارث وغیرہ نہ ہو۔ اب اگر یہ بھی نہیں ہے تو جس کے لیے کیا کرے؟ یعنی غیر پر نسب کا کیا کرے؟ یعنی اقرار کرے، یعنی غیر پر نسب کا اقرار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ کہتا ہے فلاں آدمی جو مجہول النسب ہے، جس کا نسب معلوم نہیں ہے، وہ میرا بھائی ہے یا وہ میرا چچا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کیا ہے؟ مرنے تک اپنی اقرار پر باقی ہیں، قائم ہیں۔ تو لہٰذا اگر ان میں سے کوئی نہیں جو ہم نے اوپر بیان کر دیے تو لہٰذا اس کو ملے گا،
मुकर लहू मिन नसब अलल गैर को। अगर ये भी नहीं है तो फिर इसके बाद जिसके लिए तमाम माल की वसीयत किए हैं या सुलस माल की वसीयत किए हैं उसको ये तरका मिलेगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर बैतुल माल को मिलेगा। समझ आ गया भाई। फिर फराइज, फिर इब्तिदा की जाएगी तरके के अस्हाबुल फराइज से। वहुमुल लज़ीना, और अस्हाबुल फराइज वो लोग हैं, लहुम सिहामुन मुक़द्दरतुन फ़ी किताबिल्लाह ताला, जिनके लिए इससे मुतअय्यन है किताबुल्लाह में। सुम्मा बिल असबात मिन जिहति नस्ब, फिर तरका तकसीम होगा उन असबात में जो नसब की जिहत से हैं, इन्हें असबात नसबिया। वल असबत कुल्लु मन याखुज़ु मा अबक़तहु अस्हाबुल फराइज, और असब कौन है? असब और वो शख्स है जो ले ले मा वो माल अबक़तहु अस्हाबुल फराइज, जो अस्हाब फराइज से क्या हो बाकी बचाओ। व इंदल इनफिराद, और तन्हा होने की सूरत में, अलग होने की सूरत में, युहरिज़ु जमीअल माल, तमाम माल ले ले। यानी अगर ज़वील फुरूज नहीं है, सिर्फ असबात हैं, तो पूरा माल असबात नसबिया लेंगे। सुम्मा बिल असबात मिन जिहति सबब, फिर तरका तकसीम होगा उन असबात में जो सबब की जिहत से हैं। मतलब ये है इताक, आज़ाद करना। वह हुआ मौला इताका, और वो कौन है? आज़ाद करने वाला मालिक है। सुम्मा असबाती अला तरतीब, फिर असबात में क्या होगा? अला तरतीब तकसीम होगा। मतलब है फिर अगर ये नहीं है असबात सबबिया तो फिर असबात सबबिया के असबात नसबिया। सुम्मा रद्द अला ज़वील फुरूज, फिर रद्द होगा ज़वील फुरूज पर, और उससे मुराद ज़वील फुरूज नसबिया है। तो उससे कौन निकल गए? शोहर और बीवी, क्योंकि वो सबबिया हैं, नसबिया नहीं हैं। बेकद्र हुकूक़िहिम, उनके हुकूक के बकदर। सुम्मा ज़वील अरहाम, फिर तरका तकसीम होगा ज़वील अरहाम में। सुम्मा मौलल मवालात, फिर तरका तकसीम होगा मौलल मवालात में। सुम्मा मुकल्लहु बिन नस्ब अल गैर, फिर गैर पर नस्ब के इकरार करने वाले के लिए। बिहाइसो, इस तरह लम यसबुत निस्बतो बिइकरार मिन ज़ालिक गैर, कि साबित न हो निस्बत इसके इकरार से मिन ज़ालिक गैर, इस गैर से। मतलब ये है कि अगर वो क्या करे, किसी के लिए इकरार करे, तो इसके इकरार से क्या साबित ना हो? नसब साबित ना हो। क्योंकि अगर वो बंदा भी इकरार करे जिसके लिए उसने इकरार किया है कि हाँ मैं इसका भाई हूँ या मैं इसका चचा हूँ, फिर तो नसब ही साबित हो गया। तो लिहाजा ये नसबी कराबतों में फिर आ जाएगा। समझ आ गया? लेकिन अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर नसब साबित नहीं होगा। समझ आ गया भाई? इज़ामात अल मुकिर अला इकरारी, जब मुकिर अपनी इकरार पर मर जाए। सुम्मा अल मूसा लहू बिजमे, फिर उसके लिए जिसके लिए तमाम माल की वसीयत की है उसमें तरका तकसीम होगा। सुम्मा बैतुल माल, फिर अगर ये भी नहीं तो बैतुल माल में। समझ आ गया भाई? फसलुन फिल मवाने, मवाने माने उनकी जमा है, और माने कहते हैं रुकावट को। और इस्तिलाह में वो उमूर कि जिसके मौजूद होने की वजह से या मौजूद होने के वक्त वारिस का मोरिस से तरका क्या हो, यानी वारिस अपने मोरिस से तरका न ले जाता हो। यानी वो उमूर कि जिसके मौजूद होने के वक्त वारिस अपने मोरिस से तरका न ले जा सकता हो। और वो कितने हैं आगे बता रहे हैं। अल माने मिनल इर्स अरबातुन, के माने मिनल इर्स कितने हैं? 4 हैं। यानी वो मवाने जो मीरास से रोकते हैं वो कितने हैं? 4 हैं। नंबर 1 अर्रिक, गुलाम होना। फिर गुलाम चाहे कामिल हैं चाहे नाकिस हैं। कामिल इसको कहते हैं कि एक बंदा मुकम्मल तौर पर इसका गुलाम है, या नाकिस हैं, नाकिस मुदब्बर हैं, उम्मे वलद हैं, मुकातब हैं, तो ये नाकिस गुलाम हैं। वल्क़त्लु अल्लज़ी यतअल्लक़ु बिही वुजूबुल क़िसास अविल कफ़ारति, और वो कत्ल के जिसके साथ मुताल्लिक़ होता है क़िसास का वजूब या कफ़ारा। मतलब ये है कि वारिस अपने मोरिस को कत्ल करे, और वो कत्ल ऐसा है कि या तो इससे क्या होता है क़िसास वाजिब होता है, या क्या आता है इसके ऊपर कफ़ारा आता है। फिर कत्ल के आगे किस्में बताऊंगा कि कितनी किस्में हैं। वह इख्तिलाफुद्दीनैन,
دونوں دینوں کا، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ موانع ارث میں سے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ محروم ہوتا ہے مورث کی میراث سے۔ وہ اختلاف الدارین، اور دارین کا کیا ہونا؟ مختلف ہونا، کہ دو ملکوں کا الگ الگ ہونا۔ دارین دو ملک مراد ہیں۔ اما حقیقتاً، یا تو یہ دونوں کیا ہوں گے؟ اختلاف دارین حقیقتاً ہوگا، کل حربی و ذمی، جس طرح ایک امریکہ میں رہتا ہے اور ایک پاکستان میں رہتا ہے، بیٹا امریکہ میں ہے اور باپ پاکستان میں ہے، تو یہ کیا ہے؟ حقیقتاً کیا ہے؟ یعنی اختلاف دارین ہے۔ وہ حکمن، یا کیا ہو یہ اختلاف دارین؟ حکمن ہو، کل مستامن و ذمی، یعنی ایک بندہ امریکہ سے آ جائے کچھ دنوں کے لیے، بیٹا امریکہ سے آیا کچھ دنوں کے لیے امن طلب کر کے، اور باپ ادھر ہی رہ رہے ہیں، وہ ذمی ہیں، تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یا یہ ہو گیا کہ باپ کیا ہیں؟ ذمی ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور بیٹا کدھر چلا گیا؟ امریکہ، امن طلب کر کے، تو یہ اختلاف دارین کیا ہو گیا؟ حکمی ہو گیا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ وہ ذمی کل مستعمر و ذمی، جس طرح مستعمر اور ذمی، او الحربیین من دارین مختلفین، یا دو حربی ہو دو مختلف ہو ملکوں سے، یعنی ایک امریکہ میں رہتا ہے اور ایک برطانیہ میں رہتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ دونوں کافر ہیں اور دونوں کے ملک بھی کیا ہیں؟ کفر کے ہیں، ایک امریکہ ہے اور ایک برطانیہ ہے۔ والدار انما تختلف باختلاف المنعت، اور یہ ملک جو ہیں یہ مختلف ہوتا ہے منعت کے اختلاف سے۔ منعت کہتے ہیں لشکر کو، کہ لشکر دونوں کے الگ الگ ہو، والمالک، اور بادشاہ کے اختلاف سے، لانقطاع العصمت فیہم، کیونکہ عصمت جو ہیں منقطع ہوتا ہے ان کے آپس میں، یعنی یہ محفوظ نہیں ہوتے ایک دوسرے سے۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ اب قتل کی سبب کی وجہ سے، میں نے غیر کی زمین میں کیا کر دیا؟ کنواں کھودا، اب اس کو میں کیا ہو گیا؟ کوئی گر گیا، تو یہ کیا ہے؟ قتل بالسبب ہے۔ ان میں سے چار جو ہیں ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ انہیں وارث اپنے مورث کی میراث سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، قتل عمد۔ قتل عمد کا حکم کیا ہے؟ کہ بندہ گنہگار ہوتا ہے اور قصاص بھی آتا ہے، تو جس کی وجہ سے قصاص واجب ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ میراث سے محروم ہوتا ہے۔ شیب عمد، شیب عمد کی وجہ سے بندہ گنہگار بھی ہوگا اور کیا آئے گا؟ کفارہ بھی آئے گا، اور قتل دیت مغلظہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ دیت مغلظہ، تو اس کی وجہ سے بندہ کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ قتل خطا، قتل خطا میں دیت مخففہ اور کفارہ آئے گا۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ تو اس میں بھی بندہ کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ قتل قائم مقام خطا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کفارہ اور دیت مخففہ، تو اس میں بھی بندہ کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔ اور پانچویں قسم قتل بالسبب، اس میں صرف کیا ہے؟ یعنی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، گناہ بھی نہیں ہے، دیت ان میں کیا ہے؟ وہ کلا پر ہے، اس پر دیت بھی نہیں ہے، لہذا اس صورت میں بندہ محروم نہیں ہوگا۔ تو چار صورتوں میں محروم ہوگا اور ایک صورت میں محروم نہیں ہوگا۔ ہاں، قتل بالسبب میں محروم نہیں ہوگا، باقی جو چار صورتیں ہیں اس میں کیا ہوگا؟ محروم ہوگا۔